الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نیک خواتین۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسمعوا صلاة اہل محبتی وأعرفهم وتعرض علی صلاة غیرہم عرضا، یعنی اہل محبت کا درود میں خود سنتا ہوں اور انہیں پہچانتا ہوں، جبکہ دوسروں کا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ پاک ہمیں درود پاک پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور محبت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیسے انعامات ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اہل محبت کا درود خود سماعت فرماتے ہیں، اور قربان جائیں آقا ان کو پہچانتے بھی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج یہ مل کے درود پڑھ لیتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نیت کر لیجئے کہ اللہ پاک کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے توجہ کے ساتھ اول تاخیر پروگرام کو دیکھیں گے، کاپی پین سے رکھ لیجئے، چیزیں نوٹ کریں گے، دوسروں تک بھی علم دین پہنچائیں گے، خود بھی عمل کریں گے انشاءاللہ الکریم۔ حضور اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ ازواج انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر، ذکر مبارک پچھلے کچھ سلسلوں سے ماشاءاللہ الکریم آپ سے ہم سن رہے ہیں۔ آج کن کا ذکر ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ پروگرام میں بھی ہم نے حضرت سیداتنا راحیل رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت یعقوب علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجہ محترمہ، حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی والدہ کا تذکرہ سنا تھا، تو انہی کا تذکرہ کنٹینیو کریں گے۔ صحیح۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت راحیل کو بہت دعاؤں کے بعد چاند سا بیٹا عطا فرمایا، بہت شان والا حضرت یوسف علیہ السلام، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بنیامین عطا فرمائے۔ صحیح۔ بنیامین رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی۔ صحیح۔ پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ یوسف علیہ السلام کو اپنی والدہ سے محبت کیسی تھی کہ جب یوسف علیہ السلام کنعان سے نکلے جی، اور بھائیوں نے کنویں کے اندر ڈال دیا، تو مصر کی طرف جانے والا ایک قافلہ یہاں آ گیا۔ اس کنویں کا پانی جو تھا وہ کھاری تھا، نہیں میٹھا نہیں تھا، جی، نامناسب تھا۔ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کی برکت سے کنویں کا پانی میٹھا ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قافلے والوں نے پانی نکالنے کے لیے ڈول ڈالا، سبحان اللہ۔ تو آپ نے اس کو پکڑا اور باہر تشریف لے آئے۔ بھائیوں کو یہ خبر ہوئی تو انہوں نے اپنا استغفر اللہ بھاگا ہوا غلام ظاہر کیا اور قافلے والوں کے ہاتھوں سستے داموں بیچ دیا۔ اللہ۔ اچھا، اب کنعان کے قبرستان سے حضرت یوسف علیہ السلام کا گزر ہوا، اللہ، جہاں پر حضرت سیدہ راحیل رحمۃ اللہ تعالی علیہا کا مزار مبارک تھا۔ اللہ۔ تو یوسف علیہ الصلاۃ والسلام اپنی والدہ کے مزار کو دیکھ کر اپنے آپ پر قابو نہ رکھ پائے اور مزار شریف کے ساتھ لپٹ کر روتے ہوئے کہنے لگے، پیاری ماں سر اٹھا کر دیکھیے، آپ کا بیٹا قید میں ہے۔ اے ماں، بھائیوں نے مجھے کنویں میں پھینک دیا، والد محترم سے مجھے دور کر دیا، نہایت کم قیمت پر بیچ دیا، میری کم سنی پر بھی ان کا دل نرم نہیں ہوا۔ میں اللہ پاک سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے میرے والد محترم کے ساتھ مقام رحمت میں جمع فرمائے، بے شک وہ ارحم الراحمین ہے۔ سبحان سبحان۔ تو حضرت سیدہ راحیل رحمۃ اللہ تعالی علیہا کا انتقال ہو گیا، تو حضرت یوسف علیہ السلام کو والدہ سے محبت کتنی تھی کہ آپ ان کے مزار پر وہ تشریف لے جاتے ہیں۔
تو یہاں اسلامی بھائیوں کے لیے، اسلامی بہنوں کے لیے مدنی پھول یہ ہیں، ایک سیکھنے کی بات یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کو بعد انتقال بھولنا نہیں چاہیے۔ اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ سبحان اور اسلامی بھائی تو ظاہر کے قبر پر حاضری دیں گے، اسلامی بہنوں کو منع ہے، اچھا، وہ نہیں جائیں گی، وہ گھر پر کسی ہی، ولی اللہ کے مزار پر بھی نہیں جائیں نہیں گے؟ نہیں، ان کو صرف مزار مصطفیٰ صلی پر اللہ جانے کی علیہ اجازت وسلم۔ ہے، اس صحیح، کے علاوہ کسی مزار پر بھی نہیں جائیں گی، علماء نے منع کیا ہے۔ اچھا، گھر میں ہی رہ کر اپنے جو بھی پیارا، جو بھی عزیز دنیا سے رخصت ہوا ہے، اس جی، کے تیجے پر، اس کے چہلم پر، اور روز کچھ نہ کچھ پڑھ کر ماشاء فاتحہ اللہ خوانی، ماشاء دعا اللہ، کا سلسلہ کرتی رہیں، برسی کے موقع پر صحیح، فاتحہ خوانی کرتی رہیں، اور ماشاءاللہ بہت ساری اسلامی بہنوں کا یہ معمول ہوتا بھی ہے۔ ماشاء اچھا، اللہ، بزرگان دین کی نیازیں ہیں، چھٹی جی شریف ہے، 11ویں شریف ہے، اور بھی اکابرین کی ہوتی ہے، پیر و مرشد کی ہوتی ہے، جی، پیر و مرشد کے آگے مرشد اور ان کے مرشد، تو وہ یہ سلسلے رہتے ہیں، تو یہ ماشاء اچھا اللہ، سلسلہ ہے۔ تو جن کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، انہیں اپنے ماں باپ کو بھلانا نہیں چاہیے۔ درست، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک 4 فرامین میں سناتا ہوں۔ ماشاء اللہ، فرمایا، جو بنیت ثواب اپنے والدین دونوں یا ایک کی قبر کی زیارت کرے، حج مقبول کے برابر ثواب پائے، سبحان اللہ، اور جو سبحان بکثرت ان کی قبر کی زیارت کرتا ہو، سبحان اللہ، فرشتے اس کی قبر کی زیارت کو آئیں گے اللہ جب اللہ یہ اللہ، فوت ہوگا۔ فرمایا، جو شخص جمعہ کے روز اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کرے اور اس کے پاس سورہ یاسین پڑھے، بخش دیا جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، فرمایا، تم میں سے کوئی کچھ نفل خیرات کرے تو چاہیے کہ اسے اپنے ماں باپ کی طرف سے کرے، اس کا ثواب انہیں ملے گا، اور اس کے یعنی خیرات کرنے والے کے ثواب میں کوئی کمی بھی نہیں آئے گی۔ ماشاء اللہ، فرمایا، ماشاء جب بندہ ماں باپ کے لیے دعا چھوڑ دیتا ہے تو اس کا رزق اللہ، قطع ہو جاتا ہے۔ اللہ، تو ماں باپ ہمارے سبحان فوت ہو اللہ، جائیں تو وہ ہم سے لا تعلق نہیں ہوتے، ہمیں ان سے لا تعلق نہیں ہونا۔ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دیکھیں کہ ہمیں یہ علماء نے بتایا، اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضوی شریف میں بھی نقل کیا، عاشورہ کے موقع پر روحیں اصال ثواب کا مطالبہ کرتی جی ہیں، اسی طرح شب جمعہ کو جی آ کر مطالبہ کرتی ہیں، جی تو ہمیں شبرات پر بھی ہے، جی عید کے موقع پر بھی جی، اس طرح کی روایات ہیں، تو ہمیں اپنے پیاروں کے لیے جو دنیا سے رخصت ہوئے مرحومین کے لیے، بالخصوص پیرنٹس کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے، ماشاء اللہ، اصال ثواب کا سلسلہ۔ اور فاتحہ کا طریقہ امیر سنت کا رسالہ ہے، جی، اس میں طریقہ لکھا ہوا ہے، تو اس کے لیے کوئی دیگیں چڑھانے کا اور بہت بڑی محفل اور انعقاد کرنے کا بہت لمبا چوڑا خرچ کرنا ضروری نہیں۔ جی، آپ گھر کے اندر ہی جو کھانا پکائے اس پر ہی فاتحہ خوانی کر لیں اور خود ہی پڑھ لیں، سورہ سبحان فاتحہ 3 مرتبہ، سبحان سورہ اخلاص اول آخر، درود سبحان شریف، آیت الکرسی شریف پڑھ لیں، کچھ جی، سورہ ملک پڑھ لیں، اور آپ وہ دعا کر دیں۔ اچھا، کچھ نہ بھی پڑھیں، نیت کر لیں کہ یہ جو کھانا ہے یہ میرے مرحوم والد یا والدہ جو بھی جی، عزیز ہے ان اس کے ثواب، اصال ثواب کے لیے، ماشاء اللہ، اور باقاعدہ اہتمام سے کریں تو یہ بہت اچھا ہے۔ بہت اچھا، اور اچھا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے فوت شدہ جو پیارے ہیں ان کے لیے کوئی مسجد بنا دیں، ماشاء اللہ، جامعہ بنا دیں، مدرسہ بنا دیں۔ دعوت ماشاء اسلامی اللہ، کے جامعات اور مدارس چل رہے ہیں، ان کے جو مدرسہ ہیں یا مدرس اسلامی بھائی ہیں ان کے آپ مشارہ دے دیں۔ کبھی میری طرف سے ہمارے والدہ کے سال ثواب کے ماشاء اللہ، لیے ایک مدرسہ باجی کا جو مشارہ ہے وہ ہماری طرف سے، یا اس جامعہ کا جو بھی لائٹ کا بل ہے وہ ہماری طرف سے، ماشاء ہم اللہ، اپنے والدہ کی طرف سے، والد کی طرف سے سولر لگا کر دیتے ہیں کیا کہ بات، اس کی روشنی واہ، میں آپ پڑھتے رہیں سبحان اللہ، اور ہمیں ثواب سبحان ملتا رہے، سبحان ہمارے پیاروں کی قبر کے اندر روشنی سبحان ہوتی رہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واقعی والدین کو بھلانا نہیں چاہیے، ان کو دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے، اور 5 وقتہ نماز پڑھنے کی تو کیا بات ہے۔ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو سلام پھیرنے سے پہلے جب ہم دعا پڑھتے ہیں، دعائے معصورہ، تو ربنا اغفر لی ولی والدی، آٹومیٹکلی دعا ہو جاتی۔ کیسی خوش نصیبی ہے۔ اللہ پاک ہمارے والدین کی، جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، ننھی مبلغہ۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ میرا نام مبارک اللہ ہے، میں KG کلاس میں پڑھتی ہوں۔ میرے اسکول کا نام دارالمدینہ سمندری کیمپس ہے۔ پیارے بچوں،
शबान मुअज़्ज़म इस्लामी साल का 8वां महीना है। उस महीने की 15वीं रात को शब बरात कहा जाता है, क्योंकि यह अहम रात जन्म का अक्सर छुटकारा पाने की रात है। लेकिन अफसोस की बात है, कई नाज़ुमर बच्चे इस अहम रात में अल्लाह ताला की इबादत करने के बजाय पटाखे फोड़ अल्लाह ताला को नाराज करने वाले काम करते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि आतिशबाजी को नमरूद बादशाह ने इजाज़त किया था। नमरूद बादशाह काफिर और जालिम बादशाह था। उसने अल्लाह ताला के प्यारे नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया था। प्यारे बच्चों, हमारे पीर मुर्शिद अमीर अहले सुन्नत आतिशबाजी के नुकसान बयान करते इरशाद फरमाते हैं, आतिशबाजी की नमरूद बादशाह की इजाद होना, एक तो यही आफत इबादत करने वाले मुसलमान परेशान होते हैं, इससे पैसे ज़ाया होते हैं, इससे कपड़ों को आग लग जाती है, कभी बदन कभी घरों में आग लग जाती है, कभी फैक्ट्रियों में धमाके हो जाते हैं। शब रात पर की जाने वाली आतिशबाजी शरई और कानूनी जुर्म धरनों में ले जाने वाला काम है। अल्लाह ताला हमें शैतान के से बचाकर अपनी इबादत करने वाले बनाए, आमीन। ये नेक ख़वातीन, ये नेक ख़वातीन। अल्लाह पाक नन्ही मुन्नी मुबल्लिगा को नेकियों भरी तवील उम्र अता फरमाए, आफियत वाली, आफियत के साथ, और उम्र भर ये नेकी की दावत देती रहें और बुराई से मना करती रहें। अल्लाह इनके नसीब अच्छे फरमाए। आइए एक प्रोग्राम में सवाल शामिल करते हैं। मेरा नाम रमज़ा तारिया है। ज्वाइंट फैमिली में औरत को पर्दे का एहतमाम कैसे करना चाहिए? आजमाइश होती है, लेकिन जो हिम्मत करता है अल्लाह उसकी मदद फरमाता है। माशाअल्लाह, बहुत ही हिकमत अमली के साथ, किसी को फील ना हो, और पर्दा भी करना है सही कि हमारे दीन ने, इस्लाम ने सुभान देवर और भाभी का पर्दा रखा है। देवर तो मौत है ये कहा अल्लाह। गया। अच्छा, अब मौत कहा ना जाए, मौत समझा जाए तो अब वो कह देंगे तो घर में माहौल खराब होगा। अल्लाह तो एक जगह पता चला था कि ले मौत है, मेरे लाल को मौत कह दिया। अल्लाह तो यूं नहीं कहना नहीं चाहिए, और वो बड़ी तरकीब से और अपने शौहर को एतमाद में ले लें कि जो अल्लाह रसूल का हुक्म है, दीन का हुक्म है, हम मुसलमान हैं, हम पर्दे के वो मामलात करेंगे। घर के अंदर मुख्तलिफ लोग रहते हैं जिनसे पर्दा है, तो उनके सामने ना आए और पूरे जिस्म को लपेट के रखें। और इंसान नेकी करता है, थोड़ी आजमाइश आती है, मगर वो हिम्मत करता है तो सुभान अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए माशाअल्लाह, आसान कर देता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, इल्म दीन हासिल करेंगे तो इंशाअल्लाहुल करीम ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी इंशाअल्लाहुल बेशक। करीम। आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, औलाद के हुकूक। ये नेक ख़वातीन, ये नेक ख़वातीन। हुज़ूर माशाअल्लाह बयान फरमाते रहते हैं, आज किस हक के बारे में बयान फरमाएंगे? सीदी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रहमान, आपने जो औलाद के हुकूक बयान किए, उसमें बिलखुसूस जो बच्चियों के, बेटियों के हुकूक बयान किए, वो हम पिछले कई प्रोग्राम से सुन रहे हैं। जी एक हक ये बयान फरमाया कि बच्ची 9 साल की हो जाए तो अब उसका बहुत ख़ास ख्याल रखे, ख़ास तवज्जो रखे। लेकिन सही। बच्ची एक निज़ाम कुदरत है, बच्ची की जो बलूगत की जो उम्र है, एज है, वो 9 to 15। सही आफ्टर 9 ईयर किसी वक्त भी वो बालिगा हो जाएगी। तो अब इसमें ख़ास तवज्जो रखें कि जो बच्ची 9 साल की पर्दे की हाजत नहीं है, 15 साल की हो जाएगी तो अब पर्दा वाजिब हो जाएगा। सही अच्छा, अगर 9 से 15 साल के दरमियान बुलूगत के आसार जाहिर हुए तो अब पर्दा वाजिब हो जाएगा। वाजिब हो जाएगा। और अगर बुलूगत के आसार जाहिर नहीं हुए तो पर्दा वाजिब नहीं होगा, मुस्तहब होगा। ठीक तो बच्ची को पहले ही वो पर्दे की आदत डालें, माशाअल्लाह उसका नन्ना मुन्ना सब रुका बना दें और माशाअल्लाह। ताकि उसको वो आदत पड़े। देखिए 9 साल के बाद वो किसी वक्त बालिगा होगी तो उससे पहले ही आदत बनानी पड़ेगी ना, उसके बाद शायद मुश्किल होगा। आमतौर पर पेरेंट्स जो हैं, माँ बाप जो हैं, तवज्जो नहीं करते, बेटी जाती कहाँ है, करती क्या है, क्या देखती है, किसके साथ उठती बैठती है, तालीम के नाम पर क्या हो रहा है, अल्लाह की पनाह। और बाज़ तो वो मीलों दूर हॉस्टल्स में अपनी बच्चियों को अकेले छोड़ देते हैं।
اور وہ ہاسٹل میں رہتی، اور دیکھیں کہ ہم اللہ رسول کو ماننے والے ہیں، الحمدللہ، اسلام کے پیروکار ہیں، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ عورت کو تو بغیر محرم کے حج پہ جانے کی اجازت نہیں، اللہ اکبر، اللہ مدینے جانے کی اجازت نہیں بغیر محرم کے، اللہ تو اب وہ دنیاوی تعلیم کے لیے کیا چلی جائے گی؟ اور پھر آئے دن خبریں آتی ہیں جو کہ جی۔ شرمندگی کا باعث بنتی ہیں، خودکشی کا باعث بنتی ہیں، اللہ کی پناہ۔ تو اب 9 سال کی عمر سے بیٹی پر خصوصی توجہ دے، اسے گناہوں سے روکے، بے پردگی سے روکے، بے حیائی بے شرمی کے کاموں سے اس کو روکے۔ بالخصوص اس کے اندر ماں کا کردار بہت زیادہ اہم ہے، اور ماں کا باعمل ہونا بہت اہم ہے، ماشاءاللہ، اور نامحرم رشتہ داروں اور کزنز سے پردہ کروایا جائے، بتایا جائے کہ یہ آپ کے خالہ زاد، ماموں زاد، چچا زاد جو ہیں، کزنز جو ہیں، ان سے پردہ ہے۔ بری سہیلیاں ہیں، بری عورتیں، اس سے منع کیا جائے، کیونکہ بری صحبت کو زہریلے سانپ سے بھی زیادہ خطرناک قرار دیا گیا ہے۔ اللہ آپ دیکھیں کہ منیر بھائی، لبیک، سانپ ڈسے گا تو جان لے گا، جان لے گا، بالکل اور ایسے۔ بری سہیلی ہاں جی، اور یا برا ماحول جو ہے یہ جی، تو ایمان لیوا جی، ہوتا ہے، اللہ کی بالکل پناہ۔ ایسے۔ اچھا، ایسے وہ مضامین، ایسے پروگرامز، ایسے چینلز جی، دیکھنے سے روکیں۔ گھر میں ہم آپ ایسے چینل دیکھیں ہی کیوں؟ دیکھیں کیوں؟ مختلف ڈیوائسز کے ذریعے سے مختلف پروگرامز دیکھے جاتے ہیں، تو اس میں بھی احتیاط کریں۔ اچھا دیکھیں کہ جب ماں باپ یہ نیک ہوں گے تو اولاد نیک ہو جائے گی۔ اب سبحان ماں باپ چاہیں کہ ہم تو ناچے گائیں اور اولاد جو تلاوت کرے، نعتیں پڑھے، تو یوں نہیں ہوگا۔ اچھا، بچی کو گھر سے اکیلے نہ بھیجیں، بے پردہ نہ بھیجیں، اور ایسے کوئی بھی غیر شرعی فنکشنز ہیں، وہ شادیوں کے موقع پر ہیں یا اسکول کے کوئی فنکشن کے نام پر کوئی سلسلہ ہو رہا ہے، اس سے بھی روکیں، ماشاءاللہ، اور اللہ پاک رحمت فرمائے، دعا بھی کرتے رہیں اپنی اولاد کے لیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جتنا مدنی چینل کے ناظرین ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اولاد پیاری ہے، اور واقعی یہ جو گفتگو ہم نے سنی اس کو دل میں جگہ دی جائے، تو واقعی ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی اس پیاری اولاد کا یوں خیال رکھیں، اور اصل خیال تو یہی ہے نا کہ ان کی اچھی تربیت ہو جائے، اور جہنم جانے سے بچنے والے کام کرنے لگ جائیں، جنت میں جانے والے کام کرنے لگ جائیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق دے۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ اسلامی بہنوں کے دینی ادارے، آپ کی پیاری دعوت اسلامی نے کہاں کہاں بچوں کے لیے ادارے بنائے، کہاں کہاں بچوں کی تعلیم، قرآن پاک حفظ کے ناظرے کے ادارے بنائے، عالم دین کے کورس کرنے کے ادارے بنائے، اور اس پروگرام میں خاص طور پر ہم آپ کو اسلامی بہنوں کے دینی ادارے جو ہیں ان کی کچھ ڈاکومنٹری وغیرہ دکھاتے ہیں، تاکہ آپ کے علم میں ہوں، اور جو آپ کے علاقے میں ہوں وہاں پہنچ کر آپ بھی علم دین حاصل کر سکیں۔ تو دیکھیے آج کی ڈاکومنٹری میں کیا دکھایا جاتا ہے۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے۔ اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی، اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، ایسی نیک بیویاں کہ جن کا تذکرہ سن کر ہماری بہو بیٹیوں کا دل کرے کہ ہم بھی نیک بن جائیں۔ اس سیگمنٹ کا نام ہے قابل رشک خواتین۔ دیکھتے ہیں آج کس نیک بیوی کا ذکر خیر ہوتا ہے۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے دوسرے خلیفہ، ان کا ایمان لانے کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ اسلامی بہنوں کے لیے اس کے اندر بہت کچھ سیکھنے کا ہے۔ فاروق اعظم کی
بہن سسٹر ہیں حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہ. آپ اپنے شوہر حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کے ساتھ شروع ہی میں اسلام لے آئی تھی، مگر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور اسلام قبول کرنے والوں کو مارا کرتے تھے. تو ان کے ڈر سے اسلام آپ نے پوشیدہ رکھا ہوا تھا. کسی طرح سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اطلاع ملی کہ دونوں مسلمان ہو گئے. بہت آپ جلال میں آئے، بہن کے گھر پہنچے. بند دروازے سے جب سنا تو قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی. دروازے کو نوک کیا، کھٹکھٹایا تو گھر والے سارے ڈر کے مارے ادھر ادھر چھپ گئے. بہن نے دروازہ کھولا تو آپ نے جلال میں زور سے چلا کر کہا، اپنی جان کی دشمن، کہ تو نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے. پھر اپنے بہنوئی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ پر جھپٹے اور ان کو زمین پر گرایا اور مارا. اچھا، بہن اپنے شوہر کو بچانے کے لیے جب پکڑنے لگی تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں بھی ایک تماچا رسید کیا. تو ان کے کان کا جو زیور تھا وہ جھومر ٹوٹ کر گرا اور چہرہ رنگین ہو گیا خون سے. اب بہن بھی فاروق اعظم کی تھی. بڑی جرأت کے ساتھ کہا، اے عمر سن لو، جو تم سے ہو سکے کر لو، مگر ہم اسلام سے کسی صورت بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. اب بہن کا خون آلود چہرہ دیکھا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے، لہجے میں پختگی محسوس ہوئی تو دل نرم ہو گیا. کچھ دیر خاموش رہے، پھر فرمایا، اچھا لاؤ جو لوگ تم پڑھ رہے تھے مجھے دکھاؤ کیا پڑھ رہے تھے. تو آپ کی سسٹر حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن شریف کے چند اوراق سامنے رکھ دیے. پہلے قرآن مختلف پیجز پر، پتوں پر، درخت کی چھالوں پر لکھا جاتا تھا، بعد میں اس کو ایک کتاب کی صورت میں جمع کیا گیا. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے چند آیتوں کو بڑے غور سے پڑھا. دل میں ہلچل مچ گئی، آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، بدن لرزنے لگا. بلند آواز سے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے. پھر ایک دم اٹھے اور حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر پہنچے جہاں اللہ کے محبوب شب اسرا کے دولہا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. وہاں جا کر دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو گئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور سب مسلمانوں کو ساتھ لے کر کعبے میں پہنچے اور اپنے اسلام لانے کا، مسلمان ہونے کا اعلان کیا. سبحان اللہ، کیا بات ہے. اب یہاں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سسٹر حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان، آپ کی مضبوطی، آپ کی استقامت قابل رشک ہے. دیکھیں، اسلامی بہنیں جب شرعی پردہ کرتی ہیں، اوراد و وظائف کرتی ہیں، دین کا کام کرتی ہیں تو آزمائش بھی آ جاتی ہے. اب گھبرا جاتی، گھبرانا نہیں ہے. گھر میں پردہ کرنے میں رکاوٹ ہے، گھر میں نماز پڑھنے پر رکاوٹ ہے، اور شجرہ شریف پڑھنے میں، اوراد و وظائف میں بھی کوئی رکاوٹیں آتی ہیں تو بڑی حکمت عملی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ یہ کام کرتے رہیں اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی مدد طلب کرتے رہیں. دیکھیں، حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہا نے استقامت حاصل کی دین پر اور ڈٹی رہیں، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی مسلمان ہو گئے. تو گھر کے اندر دینی ماحول بنانا ہے تو ہمیں پختگی کے ساتھ اس پر عمل کرنا ہے اور جذباتی نہیں بننا. گھر کے اندر مدنی چینل چلائیں، گھر کے اندر سوشل میڈیا جو دعوت اسلامی کا ہے اس کو ترکیب بنائیں. کڈز مدنی چینل جو ہے بچوں کو دکھائیں، سورہ بقرہ کی تلاوت کریں، روزانہ سورہ ملک کی تلاوت کریں، نیک اعمال کا جائزہ خود بھی لیں، گھر والوں کو بھی ترکیب بنائیں جو محارم ہیں، تو انشاءاللہ گھر میں دینی ماحول بن جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین. اللہ تبارک و تعالی
کہ نیک بندے نیک بندیاں جہاں ان کا ذکر خیر ہوتا ہے وہاں رحمتیں نازل ہوتی ہیں، تو ان کی زندگی کو اپنا لیا جائے تو کیسی برکتیں حاصل ہوں گی۔ تو آپ نے سنا، اس پر عمل کی بھی نیت فرمائیے۔ ایک اور خزانے کا پیکٹ جو ہے اس کا منہ کھولنے لگے ہیں، یعنی سوال چلانے لگے ہیں، دیکھتے ہیں کیا سوال ہے اور کیا جواب ہے۔ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ میرا نام طوبہ فاطمہ ہے، میں دارالمدینہ اوکارا کیمپس میں پڑھتی ہوں۔ میرا عجو شاہد سے ایک یہ سوال ہے کہ میں اپنی سہیلیوں کو نیکی کی کیسے دعوت دوں۔ ماشاءاللہ بڑا اچھا جذبہ ہے نیکی کی دعوت دینے کا۔ دیکھیں، نیکی کی دعوت دینا ایمان والوں اور ایمان والیوں کی اعلیٰ صفتوں میں سے ہے، سبحان اللہ۔ کہ ایمان والوں کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ نیکی کی دعوت دیتے ہیں، مرد ہیں یا عورت ہیں، گھر والوں کو، جاننے والوں کو، موقع کی مناسبت سے۔ اور نیکی کی دعوت دینا نبیوں کی سنت ہے، سبحان اللہ، نیکی کی دعوت دینا سبحان اللہ، میرے نبی کی عظیم سنت ہے، سبحان اللہ، نیکی کی دعوت دینا صحابہ کا، ولیوں کا طریقہ ہے، سبحان اللہ کی نیک بندیوں کا ماشاء طریقہ ہے۔ اللہ، ماشاء تو اللہ، نیکی کی دعوت دیں۔ اور بیٹا نیکی کی دعوت دینی ہے تو اب دعوت اسلامی نے اس کو آسان کر دیا۔ آپ جو کڈز لینڈ ہے اس کے ذریعے سے اپنی سہیلیوں کو اس کی دعوت دیں۔ آپ کنیز فاطمہ کے کارٹونز، اسلامی کارٹونز جو ہیں اس کے ذریعے سے دعوت دیں۔ ماشاء آپ اپنی سہیلیوں کو نعت سنائیں، واہ، تو اس میں بھی ایک دعوت ہی ہے نا، عشق سبحان مصطفیٰ کی طرف وہ توجہ ہوگی۔ سبحان اچھا، مختصر حدیثیں یاد کر لیں۔ اچھا، جو ننھی مبلغہ کا بیان اس پروگرام میں ہوتا ہے وہ آپ یاد سبحان کر لیں۔ سبحان آپ بھی جا کر آپ بھی ننھی مبلغہ بن جائیں، واہ، گھر کے اندر گھر میں سنائیں، ماشاء اپنی اللہ، امی کو بیان سنائیں، اپنے بابا کو بیان سنائیں، پھر اسلامی بہنوں کو اپنے کلاس روم میں بھی جا کے بیان سنائیں۔ ماشاء اللہ، تو آپ نیکی کی دعوت یوں دے سکتی ہیں کہ آپ کڈز مدنی چینل دیکھنے کی دعوت دیں اپنی سہیلیوں کو، انشاءاللہ الکریم آپ کی نیکی کی دعوت ہو جائے گی۔ ماشاء اللہ الکریم۔ نیکی کی دعوت دینے کے بڑے خوبصورت اور آسان انداز ہم نے سنے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے سیگمنٹ کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں، خواتین اور قرآن۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ جانتے ہیں کہ قرآن کریم اپنے ماننے والیوں کو کیا ارشاد فرماتا ہے؟ لبیک حضور۔ سورہ حج کی آیت نمبر 2 میں قیامت کی ہولناکیوں کا بیان ہے، اللہ، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ قیامت کی جب ہولناکی ہوگی، قیامت کی دہشت ہوگی، پہاڑ اڑ رہے ہیں، اللہ، اور آسمان سمجھیں کہ وہ رنگے ہوئے چمڑے کی طرح سرخ گلابی ہو جائے گا، اللہ، اور آسمان سے فرشتے اتر رہے ہوں گے، سورج بے نور ہو جائے گا، 1 میل کے فاصلے پر آ جائے گا، چاند بے نور ہو جائے گا، تارے جھڑ رہے ہوں گے، زمین پر گر رہے ہوں گے، زمین تانبے کی ہوگی۔ اچھا، اس میں عورتوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ، کیونکہ مردوں کے مقابلے میں عورتیں زیادہ ڈرتی ہیں، تو قیامت میں کیا کیفیت ہوگی قرآن نے بیان کیا۔ یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ اللہ اکبر۔ جس دن تم اسے دیکھو گے تو یہ حالت ہوگی کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، اور ہر حمل والی اپنا حمل ڈال دے گی، اور تو لوگوں کو دیکھے گا جیسے نشے میں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن ہے یہ کہ اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے، قیامت کا زلزلہ، قیامت کی ہیبت۔ تو ماں کو اپنے دودھ پیتے بچے کتنے پیارے ہوتے ہیں، مگر وہ بھول جائے گی اس کی ہولناکی کی وجہ سے، اور لوگوں کی کیفیت ایسی ہوگی جیسے نشے میں گرتے پڑتا ہے نا آدمی، لیکن وہ نشے میں نہیں ہوں گے، وہ سمجھیں کہ قیامت کی ہولناکی کے سب ان کے ہوش جاتے رہیں گے۔ اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
حضرت بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے ایک آیت تلاوت کی گئی، فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، تو اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں جہنم کی سخت گرم ہوا کے عذاب سے بچا لیا، سورہ طور کی آیت نمبر 27۔ تو خوف کی وجہ سے آپ فوراً دعا مانگنے لگیں، اللہم من علینا وقنا عذاب السموم انک انت البر الرحیم، اے اللہ ہم پر احسان فرما، ہمیں گرم ہوا کے عذاب سے بچا لے، بے شک تو ہی احسان فرمانے والا مہربان ہے۔ حضرت بی بی اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حضرت عباد بن حمزہ رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیت تلاوت کی، فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، تو اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں جہنم کی سخت گرم ہوا کے عذاب سے بچا لیا۔ تو آپ یہ آیت پڑھنے کے بعد رک گئیں اور دعا کرنے لگیں کہ یا اللہ گرم ہوا کے عذاب سے پناہ دے دے۔ یہ کہتے میں کسی کام کے لیے بازار گیا، جب کام کر کے واپس آیا تو اب بھی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا گرم ہوا کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگا، اب بھی دعا میں مشغول تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ آخرت کے معاملات بڑے سخت ہیں، اللہ آسانی فرما دے۔ قیامت کے معاملات بہت سخت ہیں۔ حضور کیسے یہ کیفیت بنے ہمارے اسلامی بہنوں کی، اسلامی بھائیوں کی؟ یہ دیکھیں، یہ کیفیت جن نیک بیبیوں کا ہم نے تذکرہ سنا، جی، ان کی کیفیت کیسے بنی؟ قرآن پڑھتے ہوئے۔ اللہ، قرآن پڑھے نا۔ اچھا، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تو بہت بڑی عالمہ مفتیہ تھیں، مجتہدہ تھیں، اور عربی خوب سمجھنے والی تھیں، تفسیر سمجھنے والی تھیں، مفسرہ تھیں۔ اب ہمیں سمجھ میں نہیں آتی تو ہم قرآن پڑھیں اور ساتھ میں سمجھیں بھی، اس کا فہم بھی حاصل کریں نا، خالی پڑھنا نہیں ہے، اس کو سمجھنا بھی ہے، تو پھر یہ کیفیات کا ترتب ہوگا، یہ کیفیات ہماری ہوگی۔ سبحان اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم کی سچی محبت نصیب فرمائے، کلام الہی کا پیار عطا فرمائے، اس کا سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اس کو پھیلانا نصیب فرمائے۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس پروگرام کا آخری سیگمنٹ ہوتا ہے، بڑا ہی اہم ہوتا ہے، ہر گھر کی سمجھنے کی ضرورت ہوتا ہے، امور خانہ داری۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ اس میں ماشاء اللہ الکریم بہت ہی بہترین رہنمائی کے مدنی پھول ہوتے ہیں، ایک بڑے اچھے اچھے ٹپس ہوتے ہیں، اور بہت بعض نسخے اور بڑی ایسی گھریلو کمال کی باتیں ہوتی ہیں، احتیاطیں ہوتی ہیں جو اس سیگمنٹ میں ذکر کی جاتی ہیں۔ تو مشورے تو ہم عرض کرتے رہتے ہیں کہ کاپی پینسل رکھیں، لکھ لیا کریں، بعض چیزیں بندہ بھول جاتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ آج کن امور خانہ داری کا تذکرہ ہوتا ہے، اللہ ہمیں فائدہ اٹھانے والا بنائے۔ جو کیا فرمائیں گے؟ اب فرمانا کیا ہے، میں عرض کروں گا انشاءاللہ۔ کھانا فریزر میں رکھنے کی احتیاطیں عرض کروں گا۔ کیا بات ہے آپ کی۔ کھانے سے ہماری وہ بھوک ہے وہ مٹتی ہے، جی، اور جسم میں توانائی بھی ملتی ہے، مگر کیا کہیں کہ بس وہ ہمارے پیٹ بھر گئے تو ہم وہ کچروں میں استغفر اللہ کھانا ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کھانا اتنا بنائیں جتنی ضرورت ہے، اگر بچ جائے تو اس کو محفوظ کر لیں، مگر وہ کھانا فریزر میں سیو کرنا بھی ہر ایک کو آتا نہیں ہے۔ تو کچھ ٹپس میں عرض کرتا ہوں۔ فریزر میں گرم کھانا نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ اگر گرم کھانا رکھیں گے تو اس کا ٹیمپریچر بڑھ جائے گا اور بجلی زیادہ استعمال ہوگی۔ اچھا، بہت سارا کھانا ایک ساتھ نہیں رکھنا چاہیے، ورنہ مکمل طور پر ٹھنڈا نہیں ہو پائے گا اور جلد خراب ہو جائے گا۔ اچھا، کھانے کو جو بچ گیا فریج میں رکھنا ہے، پلاسٹک کے چھوٹے سائز کے ڈبوں میں فریز کرنا چاہیے۔ ڈبے کا سائز بڑا ہوگا تو اس میں جو فریز ہونے کا جو عمل ہے، وہ پروسیس ہے، وہ سلو ہوگا، تو کھانا خراب ہو سکتا ہے۔ اچھا، فریز کی گئی تمام خوراک کی فہرست بنا کر آپ فریزر پر لگا دیں، لسٹ لگا دیں، پھر کچن میں لگا دیں۔ ہر بار نئی اشیاء رکھنے سے پہلے ان کو فریز کرنے کی تاریخ ضرور لکھ لیں، تھوڑے عرصے بعد معائنہ کرتے رہیں، تاکہ غیر ضروری ناقابل استعمال خوراک سے فریزر بھرا نہ جائے۔ دیکھیں کہ پتہ ہے کہ یہ فلاں چیزیں جو فریزر میں رکھی ہوئی وہی بھول جاتے ہیں،
اور رکھی جی۔ اندر اس کا وہ بالکل ہی بیڑا غرق ہو گیا اور پھر ہم اس کر رہے ہیں. تو یہ رہے گا تو اس پر توجہ رہے گی کہ یہ چیزیں سیو ہیں. سبزیوں کو ریفریجریٹر میں رکھنے سے پہلے دھونا نہیں ہے اور نہ ہی انہیں کاغذ کی تھیلیوں میں بند کر کے رکھنا ہے، صحیح. کیونکہ کاغذ ریفریجریٹر کی نمی کو ایبزارب کرتا ہے، جذب کرتا ہے اور کھانے کی چیزوں سے چپک جاتا ہے. جو چیز بچ گئی ہے اگر ایسی کوئی صورت بنائیں کہ وہ پہلے ہی کسی کو دے دے. کیا بات، میں دل کی بات کی، میں عرض کرنے لگا تھا کہ فریز تو چلو کر ہی رہے ہیں، تو اگر اللہ نے نوازا اتنا کہ اور بنا سکتے ہیں تازہ، تو یہ کسی غریب کو، پڑوسی کو، عزیز کو، رشتہ دار کو دے دیں، اب کسی تو کو یہ کھلا بنتا ہے دیں. کہ میں ایک جگہ حاضر ہوا تھا، وہ سید صاحب تھے، تو ان کے گھر کے شاید 9 افراد تھے، کتنے افراد تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم 12-15 زائد افراد کا کھانا بناتے ہیں اور اچھا. مختلف جگہوں پر بھی بھیجتے ہیں. کیا بات، تو یہ بھی ایک انداز ہے، واہ. پہلے سے نکال لیں، بچا ہوا کیوں دیں گے؟ اللہ اللہ. اچھا اگر بچ گیا تو کسی جانور کو کھلا دیں، کچھ کر جی. دیں، لیکن ضائع نہ کریں، فریز نہ کر لیں. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سبحان تو ہمیں یہ ترغیب دلائی، واہ جو واہ. شخص اس چیز کو جس کی خود اسے حاجت ہو دوسرے کو دے دے، اللہ پاک اس کی بخشش کر سبحان دیتا ہے. اللہ، سبحان اللہ اللہ. ہمیں نصیب فرمائے. آمین آمین، ماشاء اللہ الکریم. مدنی چینل کے ناظرین، کتنی اہم باتیں ہیں اور توجہ کریں تو کتنا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اور یقیناً آپ اندازہ کریں گے اور اپنے آپ سے ہی پوچھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ دل سے یہ رپلائی آئے کہ آج امور خانہ داری کے حوالے سے کئی نئی باتیں ہم نے سنی. فریزر میں کھانا تو رکھتے رہتے ہیں، چیزیں سٹور تو کرتے رہتے ہیں، لیکن آج منفرد معلومات ملی ہیں. واقعی جو علم ہوتا ہے وہ آگاہی کا ذریعہ ہوتا ہے. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین. اللہ پاک میری، آپ کی، ہم سب کی، مدنی چینل کے سب ناظرین، دنیا کے تمام عشاقان رسول کی حفاظت فرمائے. اپنا خیال رکھیں. نئے پروگرام کے ساتھ، نئے عنوانات کے ساتھ، یعنی نئے ایک معلومات کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ الکریم. اللہ پاک آپ کا ہمارا حامی و ناصر ہو. مدنی چینل دیکھتے رہیے، دوسروں کو دیکھنے کی دعوت پیش کرتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ نیک خواتین اللہ کے احکام پہ ہیں سر کو جھکاتی.